اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الجنت الحلال والدوزخ الحرام۔ میں آپ کی لیکچرر ہینا سیرش آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 60 سے لے کے 60 سے لے کے 68 تک تفسیر ویژول لیسن کے ساتھ حاضر ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو ریٹن لیسن فارورڈ کر دیا ہے، اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، اپنے کردار سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ اس میں دوبارہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے غزوہ احزاب میں بہت سارے مسلمان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن بہت سارے منافقین جنہوں نے عجیب عجیب سی افواہیں پھیلانا شروع کر دیں۔ اصحاب صفا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ انہی کے وجہ سے نازل ہوئی، بعض یہ کہتے ہیں کہ عورتوں پر جو غلط بیانی کرتے رہتے تھے چند منافق لوگ، اس کی وجہ سے مدینے میں نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پہلے بھی ایسے لوگ بہت سے کر گزرے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی بڑی اور گندی بھیانک سزا دے سکتا ہے اگر یہ اپنے حرکتوں سے باز نہ آئے۔ اگلی آیت کریمہ کسی کی ترجمانی کرتی ہے، وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے، پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 61۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر خود ہی بتا رہا ہے کہ وہیں ملعون تھے، ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام بھی استعمال کیا ملعونین کا، کہ وہیں ملعون تھے، وہ لعنتی لوگ تھے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بری بری خبریں ڈالتے اور مدینے میں ایک طرح کا ایسا برا رعب ڈالنے کی کوشش کرتے کہ مسلمان ہارتے چلے جا رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 62۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی خدا کی یہی عادت رہی ہے، اور تم خدا کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے، مطلب کوئی بھی اس میں تبدیلی تم نہیں پاؤ گے۔ اگر اللہ نے تمہیں عذاب دے دیا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے جیسے پہلے کتنے منافقین ہو گزرے، اللہ نے ان کو کیسے عذاب دیا، تو تمہیں ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے کہ تم ایسی بری خبروں سے، افواہوں سے، افواہ پھیلانے سے مسلمانوں کے خلاف، ان کی عورتوں کے خلاف، اصحاب کرام کے خلاف باز آ جاؤ، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو تم عذاب دیکھو گے تم خود ہی دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ تو یہی بحث انشاءاللہ العظیم جب ہم سورۃ آل عمران پڑھیں گے تو اس میں بھی گزرے گی اللہ کے حکم سے۔ آگے جی لوگ سوال کرتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 63۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریب قریب آ گئی ہو۔ لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کرتے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح واضح بتا دیا، جیسے ہم نے سورۃ نور میں بھی پڑھا، 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت دیکھی، حضرت عائشہ نے بھی اذیت دیکھی، لوگوں کی باتیں سننی پڑ گئیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب العلم ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے بارے میں واضح طور پر بتا دیتے کہ حضرت عائشہ پر تم لوگ تہمت اور بہتان باندھ رہے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب العلم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پتہ ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں خود فرما رہا ہے کہ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم خدا کو ہی ہے، اس کا تو صرف اللہ کو ہی پتہ ہے اور تو کسی کو نہیں پتہ۔
میں چاہے اللہ کا نبی ہی کیوں نہیں، مجھے بھی نہیں پتہ۔ اور تمہیں کیا معلوم ہے شاید قیامت قریبی آ گئی ہو۔ قیامت کے منظر کے بارے میں سلسلہ صحیح حدیث تواتر میں بہت ساری صحیح حدیث مبارکہ ملتی ہیں کہ حضرت اسرافیل جس پہلے آسمان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب سور پھونکنے کا حکم آئے گا، سور پھونکا جائے گا، ہم سب روئی کی مانند اڑ کر پہنچیں گے جب محشر کے میدان میں، تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش معلیٰ 8 مقدس فرشتے جب اتار کر لائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آمد مطلب عرش معلیٰ کے زمین محشر کے میدان میں لے کے آنے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک ایسی دردناک موت کے نیند کے سائے میں ہم لوگ سو جائیں گے کہ جب ہم جگائے جائیں گے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ تو جیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت مانگی، کوہ طور پر جاتے ہوئے کہا انہوں نے کہ یا رب العزت آپ مجھے میں آپ کی آواز سنتا ہوں، مجھے آپ اپنی تجلی بھی فرمائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذرا سا نور جو کہ پڑتا ہے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نور کی محض ایک ہلکی سی جھلک نہ دیکھ پائے، جو کہ اس میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں بھی یہ پورا واقعہ موجود ہے، جب اللہ کے حکم سے دوبارہ جگائے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا مجھے پتہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کے اندر ایسا کوئی سسٹم بنایا ہی نہیں کہ تم لوگ مجھے دیکھ سکو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا ہی منظر ہوگا جب محشر کا میدان سجے گا اور تم سب ایک مرتبہ نیند کے سائے میں سو جاؤ گے جب میرا عرش معلیٰ محشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اپنے حصے کی موت آج سو چکا، تو مجھے اس دن مت ماریے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دے دیں اور ان پر یہ موت نہ آئے۔ پھر میری اسلامی بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جب ہم سب جگائے جائیں گے، واپس نیند سے اٹھائے جائیں گے، موت کی نیند سے اٹھائے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے گا دوزخ کو، اے دوزخ اب تو بھی نمودار ہو جا۔ تو جیسے ہی دوزخ نمودار ہوگی تو اس کے پیچھے 70,000 لگاموں سے فرشتوں نے اسے جکڑا ہوا ہوگا۔ سلسلہ صحیح حدیث تواتر صحیح بخاری کہ ایک ایک لگام کے پیچھے 70,000 فرشتوں نے ایک ایک لگام کو پکڑا ہوگا، لیکن وہ نہیں سنبھلے گی، وہ دوزخیوں کا نام لے لے کے پکارے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے وہیں بتایا کہ یہ دن مطلب اتنا لمبا ہوگا، 50 سال بھی گزر جائیں گے اور انسان کہے گا کہ ہائے پتہ نہیں کب ختم ہوگا یہ دن اور ہماری حالت کیسی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہیں بار بار تنبیہ فرما رہے ہیں، کوشنائز ہمیں بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، اور اس وقت سے لے کے اب تک کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ بے شک خدا نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار رکھی ہے۔ آیت کریمہ سورۃ الاحزاب 65 کے اس میں ہمیشہ رہیں گے کون لوگ؟ کافر لوگ، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار پائیں گے۔ کس کے اندر؟ دوزخ کے اندر، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہیں گے۔ اور جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں، کہیں گے اے کاش ہم خدا کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا کا حکم مانتے۔ بعض حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی بات ملتی ہے کہ حتیٰ کہ ماں باپ اپنی اولادوں کو اٹھا کے پھینکیں گے، اپنے مال جائیدادوں کو اٹھا کے پھینکیں گے، الہی بے شک ان کو جلا کے راکھ کر دو لیکن ہمیں بچا لو۔ وہ دور ایسا دور ہوگا نفسی کا۔ تو یہ بھی صحیح حدیث میں ملتی ہے کہ ہم سب اپنے اعمالوں کی گٹڑیاں گھسیٹتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہی اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تو خود میری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ جائیں اپنا معاملہ
حضرت عیسیٰ کے پاس لے کے جائیں کہ شاید وہ آپ کی مدد کریں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیں آگے رخصت کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ جس نبی کی تم نے ساری زندگی نہیں مانی، آج اللہ بھی اگر کسی کی سفارش سنے گا تو وہ صرف اور صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے حکم ہوا کہ اذان کے بعد، اذان سے اقامت تک کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں دعا مانگ لیا کرے جیسے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، اس کا جواب دے دیا کریں. انشاءاللہ العظیم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے اپنی رحمتوں کے صدقے، آمین یا رب العالمین. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67. اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا. یعنی ہم اساطیر الاولین کا دامن ہی پکڑتے ہوئے آ رہے تھے. ہمارے بڑے چاہے جتنی بھی جہالت میں گم تھے، ہم انہی کو ہی پکڑتے آ رہے تھے، انہی کے پیچھے ہی چلتے چلے جا رہے تھے. تو آپ بے شک اس کا سزا انہی کو ہی دیجئے، ہمیں مت دیجئے. وہی چیز وہ بتا رہے ہیں. قرآن پاک بھی اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 68، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بھی بڑی لعنت کر. یعنی وہ آباء و اجداد جن کو پکڑ کے یہ لوگ چلتے چلے آ رہے تھے، ان کے بارے میں اب یہ خود ہی بد دعا مانگیں گے کہ اللہ بے شک ان کو جلا کے راہ کر دے، انہی کی وجہ سے ہم آگے بھی نہیں بڑھ پاتے تھے. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی تو کہے گا کہ ٹھیک ہے، نبی آئے، کتنے نبی آئے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ہمیں واضح پیغام دیا کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا اور میرا معجزہ قرآن پاک ہے. تو تم نے کیا کیا؟ قرآن پاک کا دامن تم نے کیسے نہیں تھاما؟ اور اس میں بھی تفرقے میں پڑھتے چلے گئے. میرے ماں باپ یوں کرتے، ہمارے بزرگ یوں کرتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. بہت سارے ہم لوگ ایسے ہی پیچھے چل پڑتے ہیں. کیوں؟ پیری مریدی کے چکروں میں بہت سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. خواہ وہ چیز غلط ہو، اس کی تصدیق کریں نہ کریں، ہم عقل و فہم سے کام نہیں لیتے، ہم قرآن پاک سے کام نہیں لیتے. لیکن ایسی باتیں جو کہ بزرگان کہہ دیں تو وہ ہمیں صحیح لگتی ہیں. ایسی بہت ساری باتیں جیسے قبر کے گرد چکر لگا لو تمہاری مصیبتیں چلی جائیں گی، فلاں پیر کی قبر کے گرد چکر لگا لو، اس کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو. تو یہ بھی تو ظاہری بات ہے، جہالت ہے. دیکھیں قرآن پاک سورۃ آل عمران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک پورا رکوع نازل کیا کہ ولیوں کی سب سے بڑی ولیہ حضرت مریم، انہوں نے دعا کی حضرت زکریا کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے صدقے سے حضرت یحییٰ حضرت زکریا کو دیا. تو سورۃ آل عمران غالباً آیت نمبر 31-32 سے شروع ہوتا ہے یہ رکوع. مطالعہ کر کے دیکھیں تو عزت ہے، تکریم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہم اللہ کو بھلا دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے. اس نے واضح کہہ دیا میں ایک اکیلا، میں بے نیاز ہستی. تو مانگو، جو کچھ مانگنا ہے صرف میرے سے ہی مانگو. آج بھی میں نے عجیب سی بات سنی کہ ہم نے گھر میں کوئی بکریاں پالی ہوئی ہیں تو ان میں سے کچھ بیمار ہو گئیں. کوئی شاید وائرل ڈیزیز نکلی ہوئی ہے جانوروں کی، منہ کھور جس کو بولتے ہیں. تو ایک چرواہا نے آ کے کہا کہ اس پیر کے پاس لے جاؤ، اس فقیر سے تعویذ لے کے آ جاؤ، بکریوں کے گلے میں باندھ دو، یا کسی سود خور کا نام لکھ کے بکری کے گلے میں باندھ دو تو اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. توبہ نعوذ باللہ. دیکھیں ہم لوگ کہ کس حد تک جاہل لوگ ہیں، کس حد تک ہم لوگ سنی سنائی کے قائل ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام بس ہمیں بنا جڑا مل جائے، اور اب تو ہم کتاب کھولنے کی ہی ہمیں توفیق نہیں دی اللہ نے. ہمارے سے تو وہ توفیق ہی اللہ نے چھین لی. یہاں سے سن لی، وہاں سے سن لی اور عام کرنا شروع کر دیا. اپنی کوئی تصدیق نہیں، اپنا مینٹل ہمارا کوئی لیول ہی نہیں بچا. تو خدا را اس سے پہلے وہ دن نہ آئے جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے اللہ نہ کرے چہرے دوزخیوں کے چہرے الٹے پلٹے کیے جائیں، اللہ نہ کرے نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں، اللہ نہ کرے.
اللہ ہمارے پر راضی رہے. ابھی بھی وقت ہے، جب تک سانس ہے تب تک مہلت ہے. اپنی سمجھ بوجھ کا استعمال کریں. قرآن پاک کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں. اسی چیز کو عام کریں، اسی چیز کی ضرورت ہے. اور شب برات کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے بھی میسیجز آئے، آج کی رات نصیب لکھے جائیں گے تو ہمیں معاف کر دیں. یہ وہ دیکھیں، نصیب تو ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پوری صورت ہی نازل ہوئی ہے اس پر. تو ہم تو ابھی ایک نطفے سے ہم مادر رحم میں پہنچتے ہیں تو تبھی ہمارے نصیب لکھے جا چکے ہوتے ہیں. یہ بھی سلسلہ صحیح حدیث تواتر سے ثابت ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پیٹ میں اولاد 40 دن کی ہوتی ہے، اس کی زندگی، موت اور 40 دن کی ہوتی ہے، موت اور 40 دن کی ہوتی ہے، اس کا نصیب اور 40 دن کی ہوتی ہے، اس کی اولاد اور 40 دن کی ہوتی ہے، اس کی مطلب تقدیر لکھ دی جاتی ہے. تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ پوچھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر ہم دعا کیوں مانگے؟ اگر اللہ ہمارے بارے میں سب کچھ لکھ چکا ہے تو ہم دعا کیوں مانگے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی لکھا ہو کہ جب تم دعا کر کے میرے سے مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا کرے گا. تو دعا تو ہمارے لیے تو ہر رات شب برات ہے. اللہ تو ہر رات تہجد کے وقت آ کے پہلے آسمان پر بیٹھتا ہے اور آ کے فرماتا ہے کوئی جو اپنی نیندوں کو خیر بات کرے اور آ کے کہے میرے سے مانگے دعا، میں اس کو عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. اور جی ایک ٹیکسٹ میسج کر دیا اس پر، یا آپ نے خواہ کسی کی کتنی بڑی دل آزاری کی ہو، کسی کا حق آپ ضبط کیے بیٹھے ہوں، کسی کے دل توڑے بیٹھے ہوں، خدا را آپ ایسی فضولیات سے اجتناب کریں اور حقیقت پسند بنیں. خدا را حقیقت پسند بنیں کہ جتنے آپ نے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو نہیں، خون آپ ان کے ذمہ دار ہیں بہنے کے، ان کے دل دکھانے کے، ان کے حق کھائے بیٹھے ہیں. یہاں کسی کو وراثت نہیں ملتی، کسی کو انصاف نہیں ملتا، کسی کو ان کی حتیٰ کہ آج تو مزدور کی مزدوری بھی جہاں پر حکم ہوتا ہے کہ اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دی جائے، وہ حساب بھی ختم ہو گیا. اور آپ صرف ایک میسج سے سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. ہمیں مطلب جب ہم کسی کا حق کھائے بیٹھے ہیں تو کیا اللہ ہمیں بخش دے گا؟ اگر آپ واقعی کسی کا حق کھائے بیٹھے ہیں تو ان سے معافی مانگیں، ان کا حق ان کو دیکھ کے پھر سر بسجود ہوں اور دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے نصیب کیسے بدلتا ہے. تو اب تک کے لیے میں آپ کی لیکچرر ہنا سہرش اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 69 سے سٹارٹ کریں گے. اور آج کا جو ہمارا لیکچر تھا یہ آیت کریمہ سورۃ الاحزاب آیت کریمہ نمبر 60 سے 68 تک کا، جس میں ہم نے ڈسکشن کی منافقین کی، جس میں ہم نے ڈسکشن کی قیامت کی، قیامت کے نشانیوں کے بارے میں، یا قیامت کب آئے گی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کا نزول فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب العلم نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نشانیاں بتائیں اپنی حدیث مبارکہ میں. تو لیکن ایگزیکٹ ٹائمنگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اس کے ارادوں کو ہم کیا کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ قیامت کب آنے والی ہے. تو جتنا ہو سکے اپنے اعمال کی درستگی کو اپنائیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پر راضی رہے. جزاک اللہ الخیر. میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ العظیم اگلے لیکچر تک کے لیے. نئے ممبران جو آئے میں ان کو بھی ویلکم کرتی ہوں. کائنڈلی اپنے چینل کو سبسکرائب کریں. ہنا لیکچرر ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں جتنا ہو سکے. جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم.